بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ کیا ایک مسلمان ہندو کے گھر کھانا کھا سکتا ہے؟ ہندو کے گھر کا کھانا کھا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خیبر فتح ہونے تک، جب تک قلعہ خیبر جو ہے یہودیوں کا تھا، جب تک وہ فتح نہیں ہوا تھا، اس وقت تک مکی زندگی سرکار کی اور مدنی زندگی، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور صحابہ کرام بھی عیسائیوں، یہودیوں اور بت پرستوں کے ساتھ کھانا کھا لیتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے منع نہیں کیا تھا، اور شادیاں بھی کر لیتے تھے۔ کافر عورتوں سے مسلمان مرد شادی کر لیتے تھے، اور مسلمان عورتیں کافروں کے ساتھ شادی کر لیتی تھیں۔ اس وقت تک یہ جائز تھا، کیونکہ وہاں یہ عرب میں یہودی تھے، عیسائی تھے۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے تھے، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے، یہ ان کی امت تھے۔ اور مکے کے مشرکین جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لات، منات، عزا، حبل وغیرہ کی وہ پوجا کرتے تھے۔ تو اس وقت تک، اول اسلام جب تک تھا، اس وقت تک ان کے ساتھ کھانا پینا جائز تھا، اللہ نے منع نہیں کیا تھا۔ تو ان کی عورتوں سے، لڑکیوں سے شادی بھی مسلمان مرد کر لیتے تھے، اور عورتیں بھی کر لیتی تھیں۔ پھر جب خیبر فتح ہونے سے پہلے یہ نئے رشتے آ گئے، قرآنی آیات آ گئیں۔ سورۃ احزاب اور سورۃ نور میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ منع کر دیا کہ کافر عورت سے مسلمان مرد شادی نہ کرے، مسلمان عورتوں سے شادی کریں، بلکہ زانیہ عورت سے بھی منع کیا کہ اس کے ساتھ بھی مسلمان جو نیک مرد ہیں وہ شادی نہ کریں۔ تو جب یہ منع ہو گیا تو پھر یہ کھانے پینے کے بارے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ اب یہ جو کافر ہیں، جب ان سے رشتہ داری نہیں ہو سکتی تو پھر کھانا پینا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی وضاحت جو ہے وہ قرآن پاک میں آئی کہ کیونکہ یہ عیسائی اور یہودی جو ہیں یہ خنزیر کھاتے تھے، اور قرآن پاک میں نازل ہو گئی آیت کہ خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اور جس پر اللہ کا نام ذبح کرتے وقت نہ لیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ تو عیسائیوں کی تو تکبیر ہی نہیں ہے، یہ ذبح نہیں کرتے، یہ جھٹکا کرتے ہیں۔ جس طرح آج کل تو یہ انہوں نے مشینیں لگائی ہوئی ہیں کہ جانور کو ایسے ایک جگہ کھڑا کرتے ہیں، کئی جانوروں کو، اور اوپر سے ایک آرا ٹائپ جو ہے وہ مشین سے گراتے ہیں، ان کے سر جو ہیں وہ کٹ جاتے ہیں اور وہ گر جاتے ہیں، یعنی یہ مار کر کھاتے ہیں۔ تو پھر یہ آیتیں جب آ گئیں، اور وہ یہودی جو ہیں وہ خنزیر کھاتے ہیں، اور یہ بت پرست جو تھے یہ سب کچھ ہی کھاتے تھے، تو اس لیے ان کے لیے حکم آ گیا کہ یہ خنزیر حرام ہے۔ خون ان کے لیے حلال تھا، ہمارے لیے خون بھی حرام ہو گیا، اسی لیے تکبیر کر کے جانور کو تڑپنے دیتے ہیں تاکہ سارا خون نکل جائے۔ ان کے لیے چربی حرام تھی، ہمارے لیے چربی اللہ نے حلال کر دی، اور خون جو تھا وہ حرام کر دیا۔ خنزیر ان کے لیے حلال تھا، ہمارے لیے حرام کر دیا، اور ان کی عورتوں کے ساتھ شادی کرنا، عیسائی یہودی لڑکیوں سے، ہندو لڑکیوں سے، بت پرستوں سے شادی سے بھی منع فرما دیا، کیونکہ ابو جہل کی لڑکی نے پیشکش کی تھی علی علیہ السلام کو شادی کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ بھئی اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے نبی کی بیٹی ایک نکاح میں نہیں رہ سکتی، اور اس وقت سے مسلمان جو تھے، صحابہ کرام جو تھے، ان کو منع کر دیا کہ کافر عورتوں سے رشتے نہ کرو۔ سورۃ احزاب میں اور سورۃ نور میں ان کی وضاحت آ گئی کہ کافروں سے شادی کریں، مسلمان مرد مسلمان عورتوں سے شادی کریں، اور مسلمان عورتیں بھی مسلمان مردوں سے شادی کریں۔
تو یہ اس وقت سے پھر جب خیبر فتح ہوا تو اس وقت اور یہ آیات بھی نازل ہو چکی تھیں، اور اس وقت پھر یہ گدھا اور گھوڑا اور گو بھی حرام ہو گئی فتح خیبر کے دن۔ یہ حالانکہ ان کا گوشت پک رہا تھا ہانڈیوں میں، تو نبی پاک نے فرما دیا کہ گھوڑا گدھا اور گو جو ہے یہ حرام ہے، تو ہانڈیاں الٹی کر دیں صحابہ کرام نے۔ تو اس وقت پھر یہ قرآن پاک میں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ایک یہودی عورت نے فتح خیبر ہونے کے بعد دوسرے دن اس نے دعوت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور کھانے میں زہر ملا دیا، تو آپ نے وہ کھانا کھا لیا، اور آپ کے ساتھ ایک صحابی تھا اس نے بھی کھا لیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بکری کا جو دستی تھی، شانہ تھا، یہ کہہ رہا تھا مجھے کہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے، لیکن آپ نے دعوت قبول کر لی تھی اس لیے آپ نے کھا لیا، آپ کو تو اللہ نے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تصرف کر کے زہر کا اثر ختم کیا، لیکن وہ صحابی جو تھا ساتھ کھا رہا تھا وہ شہید ہو گیا۔ تو آپ نے اس کی سزا میں، اس کے قتل میں اس عورت کو پھر قتل کیا، اس نے تسلیم کر لیا کہ میں نے زہر ملایا تھا۔ تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی کہ اے مومنو، یہ کفار جو ہیں ہرگز تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ہر میدان میں، ہر بات میں، ہر کام میں دشمنی کرتے ہیں۔ تو ان کے گھر کا کھانا پھر سرکار نے منع فرما دیا کہ یہ اس طرح مسلمانوں کو دھوکہ دے کر زہر دے دیا کریں گے، تو ان کے گھر کا کھانا بھی آپ نے منع کر دیا اس دن سے۔ اور مشرک جو تھے، بت پرست جو تھے، چونکہ ان کے صرف یہ ہے، ان میں اور یہ کٹر کفار جو بت پرست ہیں، ان میں اور عیسائیوں یہودیوں میں یہ فرق ہے کہ وہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہودی موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، باقی نہ وہ توریت پہ عمل کرتے ہیں نہ عیسائی انجیل پہ عمل کرتے ہیں، تو یہ ہیں کافر۔ لیکن وہ کلمے کی برکت ایسی ہے کہ انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تو آپ اپنے گھر کا کھانا ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں، اپنے برتنوں میں ان کو دے سکتے ہیں، وہ برتن ناپاک نہیں ہوں گے، وہ آپ رکھ سکتے ہیں دوبارہ ان کو، جیسے ہم بت پرستوں کو، ہندوؤں کو ان کے برتن بھی اگر اپنے گھر سے دیں تو برتن ساتھ دے دیتے ہیں کہ یہ پلیت ہو گئے ہیں، ساتھ لے جاؤ۔ تو وہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو اہل کتاب کہتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ اہل کتاب نہیں رہے، اب وہ کافر ہیں، کیونکہ کتاب پر عمل نہیں کرتے۔ صریحاً جو انہوں نے ظاہرہ کفر کیا وہ یہ ہے کہ انجیل میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو عیسائی جو ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگ گئے، اس لیے وہ کتاب کی مخالفت کرتے ہیں، اب وہ کافر ہیں، عیسائی کافر ہیں۔ اور یہودی جو ہیں انہوں نے عزیر علیہ السلام کو کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ توریت میں کہیں یہ نہیں ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی یہ کفر کیا۔ تو اس وقت سے یہ عیسائی اور یہودی جو ہیں یہ ان کا شمار بھی کافروں میں ہو گیا، لیکن کلمے کی برکت سے آپ ان کے ساتھ اپنے گھر کا کھانا کھا سکتے ہیں، اپنے برتنوں میں کھلا سکتے ہیں، لیکن ان کے گھر کا نہیں کھا سکتے، کیونکہ اللہ نے منع کر دیا کہ یہ کافر ہیں، یہ ہرگز اے ایمان والو تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور ان کی دشمنی بہت جگہ ظاہر ہوئی، اور خاص کر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت میں کھانے میں انہوں نے زہر ملا دیا، آپ نے اس عورت کو پھر قتل بھی کیا، اس صحابی کے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا، اور فرمایا جو مجھ سے زیادتی کی ہے آپ لوگوں نے وہ میں معاف کرتا ہوں، چونکہ آپ رحمت للعالمین تھے تو آپ نے اس کو معاف کر دیا، لیکن آخری دم تک آپ فرماتے تھے کہ میں جسم میں اس زہر کا اثر جو ہے وہ محسوس کرتا ہوں، وہ مجھے تکلیف دیتی رہتی ہے۔ تو اس طرح ان کے ساتھ کھانا پینا جو تھا وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کے مطابق منع کر دیا، کیونکہ آپ آگے دیکھیں کہ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کافر تمہارے ہرگز دوست نہیں ہیں، ان کا ظاہر اور باطن جو ہے یہ گلیظ ہے،
جب ان کا ظاہر گلیز ہے تو وہ کھانا پکائیں گے تو وہ غلاظت تو اس میں شامل ہوگی پھر، تو غلاظت کو اللہ پسند نہیں کرتے، اللہ طہارت کو پسند کرتے ہیں، ذات پاک ہے، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ظاہر گلیز ہونے کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی فرما دیا کہ ان کے گھروں کا کھانا نہیں کھاؤ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کافر اگر آتے تھے مسلمان ہو جاتے تھے تو پھر تو وہ مسلمان تھے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، ان کو کھلاتے تھے۔ آپ کا لنگر کھانا جو تھا وہ کم از کم جو تھا 500 آدمیوں کا ایک وقت میں اس میں گنجائش تھی، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس کے انچارج تھے۔ جتنے بھی وفد آتے تھے، چاہے مسلمان ہوتے تھے چاہے کافر مسلمان ہونے کے لیے آتے تھے، تو ان کو وہاں ٹھہراتے تھے، کھلاتے تھے، پلاتے تھے، ہر چیز کا ان کا انتظام کرتے تھے۔ پھر وہ مسلمان ہو جاتے تھے تو ان سے کوئی پرہیز نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے تو پھر ان کے برتن علیحدہ رکھے جاتے تھے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کی اصلاح فرما دی۔ اب بھی ہمارے لوگ جو ہیں پیچھے سے دیکھیں، اپنے بزرگ جو ہیں وہ یہ ہندوؤں سے، تھوریوں سے، بدھ مذہب ہیں، ان کے سکھ ہیں، ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے۔ اپنے گھر سے اگر کھانا دیں تو برتن بھی ساتھ دے دیتے ہیں، یا پھر ان کو سنبھال کر علیحدہ رکھ دیتے ہیں کہ اگر اکثر ان کا آنا جانا ہے تو پھر انہی برتنوں میں ان کو دوبارہ کھانا دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح میرا بھائی قرآن و حدیث سے یہ بالکل ثابت ہے کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ یہ ہرگز تمہارے دوست نہیں ہیں، اب یہ عیسائی اور یہودی یہ کافر ہیں، کیونکہ یہ توریت اور انجیل کا بھی انکار کرتے ہیں، قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو ان کے ساتھ نہ رشتہ داری ہو سکتی ہے، نہ ان کے ساتھ کھانا پینا ہو سکتا ہے۔ اور یہ کٹر کفار ہیں، یہ جو بت پرست ہیں یہ کٹر کفار ہیں، ان کا ظاہر بھی گلیز ہے، ان کا بھی ظاہر اب گلیز ہے۔ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ بھی کافر ہیں، ظاہر باطن سب ان کا بھی گلیز ہے اور ان کا بھی گلیز ہے۔ اپنے گھر کا کھانا ان کو کھلا سکتے ہیں، ان کے گھر کا نہیں کھا سکتے، کیونکہ سرکار نے فرمایا یہ ہر وقت نقصان پہنچانے کی کوشش میں رہتے ہیں، عیسائی بھی، یہودی بھی، اور ہندو جو ہیں یہ کٹر کفار ہیں، یہ ان سے بھی زیادہ گلیز ہیں اور ہر وقت مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں۔ اب تو صاف کھل کر سامنے ہے، ہر چیز سب کے سامنے ہے، تو ان سے دوستی سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان سے رشتہ داریاں نہیں ہو سکتی۔ اگر رشتہ داری کرو گے تو پھر تو رشتہ دار کے ساتھ کھانا پینا بھی کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نئے رشتے سورۃ احزاب سورۃ نور میں نئے رشتے بنا دیے کہ ان کے ساتھ تو ہو نہیں سکتی رشتہ داری، اور جو باقی رشتے بھی منع ہیں، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، ماسی ہے، پھوپھی ہے، اور جتنے بھی اور ساتھ جس نے دودھ پیا ہو، یہ رشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیے ہیں تو یہ بھی اس میں حرام ہو گئے ان کے ساتھ بھی، کیونکہ یہ کافروں کے ساتھ بھی آپ رشتہ داری نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ پاک لوگ پاک عورتوں سے، نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں، اور جو کافر ہیں ان کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بھی منع فرما دیا تھا کہ ابو جہل کی لڑکی سے شادی نہیں کرو، کیونکہ وہ اسلام اس نے قبول نہیں کیا تھا۔ اس طرح میرا بھائی یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ نہ تو کافروں کے ساتھ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، بدھ مت ہوں، یہ سکھ ہوں، ہندو ہوں، شودر ہوں، تھوری ہوں، ڈھیڈ ہوں، یہ جتنی قسم کے بھی کفار ہیں، آگ پوجنے والے ہوں، آتش پرست، وہ زرتشت کو مانتے ہیں، یہ بکر ماجید، کرشن مہاراج اور گرو نانک کو ماننے والے جو ہیں، یہ سب کافر ہیں، ان کے ساتھ نہ رشتہ داری ہو سکتی ہے، نہ ہی ان کے ساتھ آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ اپنے گھر کا کھانا ان کو دینا ہو تو وہ برتن بھی ساتھ دے دو، وہ بھی نہیں رکھنے۔ تو اس طرح یہ ثابت ہے اللہ تبارک تعالیٰ اللہ رسول کے فرمانات کو سمجھنے کی اور بزرگان دین کو سمجھنے کی، ان کے فرمانات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ حافظ۔